الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ جو ہم نے تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ یوں ہے: پس ہم نے ان کی طرف یعنی حضرت مریم علیہ السلام کی طرف اپنے جبرائیل کو بھیجا، پس وہ ان کے سامنے ایک مکمل بشر کی شکل میں ظاہر ہوا۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اسی آیت جس میں تمثل ہوتا ہے اس کی حالت کو بیان کرنے کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے جو اس کائنات کو تخلیق کر کے ہر چیز میں اس کی صفات کا نور چھلکتا ہے، اس کی صفات محسوس ہوتی ہیں، اس حوالے سے تنزل ذات مطلق اللہ رب العالمین نے جو تنزل کیا اس حوالے سے حضرت نصیر الدین شاہ صاحب چراغ گولڑا رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی حضرت معین الدین چشتی گولڑوی المعروف بڑے لالا جی سرکار، ان کا ایک شعر ہے، سماعت فرمائیں۔ وہ فرماتے ہیں: تنزل کیا ذات مطلق نے جس دم، تو ہر شکل میں ہو گئی مجسم، یہ دلکش ادائیں یہ رنگین نظارے، اسی کارگر کی یہ کاریگری ہے۔ تنزل کیا ذات مطلق نے جس دم، تو ہر شکل میں ہو گئی ہے مجسم، یہ دلکش ادائیں یہ رنگین نظارے، اسی کارگر کی یہ کاریگری ہے۔ اب عزیزان گرامی قدر اس شعر کو سمجھیں۔ شعر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حدیث پاک میں وہ ریوائز کر دوں جو اکثر پڑھا کرتے ہیں، حدیث قدسی: کنت کنز مخفیہ، میں چھپا خزانہ تھا، فاحببت ان اعرف، پس میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، فخلقت الخلق، تو میں نے مخلوق کو تخلیق کر دیا۔ اس حوالے سے جتنی بھی مخلوق ہے وہ اللہ تعالیٰ کے تنزل ذات مطلق کی سب جلوہ گری ہے۔ اب مطلب یہ ہوا کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی پہچان ہے۔ ذات مطلق نے جب چاہا کہ میری پہچان ہو جائے تو مخلوق کو تخلیق کیا، پھر نزول فرمایا، تجلیات فرمائیں، جسے قرآن کریم میں فرمایا نا: کل یوم ہوا فی شان، وہ ہر لمحے، ہر آن، ہر لحظہ ایک نئی شان سے تجلی فرماتا ہے۔ وہ تجلی واپس نہیں آتی، بس ایک دفعہ تجلی ختم، لامحدود جو ذات ہے۔ تو جب اللہ رب العالمین نے اپنا عرفان کرانے کے لیے، اپنی پہچان کرانے کے لیے، اپنی ذات و صفات سے متعارف کرانے کے لیے مخلوق کو تخلیق کیا، تو اپنی دولت عرفان سے مالا مال کر دیا، اور پھر اس کو بتانے کے لیے رسول بھیجے۔ 1,00,000 کم و بیش 24,000 پیغمبر آئے کہ وہ بتائیں یہ اللہ ہے، اس کی پہچان کرو، اس کا عرفان کرو، وہ تمہارا خالق ہے، تمہارا مالک ہے، اس نے تمہیں پیدا کیا اپنی پہچان کے لیے کی، اس کو پہچانو۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون،
کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کہ میری عبادت کریں، اسی کی عبادت کرو، وہی تمہارا خالق ہے، اس کے علاوہ اور کسی کی عبادت جو ہے جائز نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، اللہ تعالیٰ نے پھر جب چاہا نا کہ میری پہچان ہو، لوگ میری دولت عرفان کی پہچان کریں اور مالا مال ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے تنزل فرمایا، نزول فرمایا، تجلیات فرمائیں۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا، مختلف قسم کی شکلیں، صورتیں، یہ رنگینیاں، یہ پہاڑ، کوثار، یہ دریا، ندی، نالے، یہ بڑے بڑے درخت، یہ ہمالیہ کی چوٹیاں، یہ بہتی ہوئی ندیاں، یہ چرند پرند، جنگل، بیابان، یہ شہر، یہ زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، جو بھی مخلوق ان گنت ہے جس کا حساب ہی نہیں ہے، یہ مختلف رنگینیوں میں، مختلف رنگوں میں، شکلوں میں معرض وجود میں آئیں اور متشکل ہو گئیں، تمثل کیا۔ یعنی میں آیت پڑھی ہے، فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ اب یہاں چونکہ یہ ٹاپک مشکل ہے، اس کو تھوڑا سا سمجھانے کے لیے میں تمثل کو تھوڑا سا بیان کر دوں گا، باقی بے شک مضمون کل کر لیں گے۔ تمثل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس آیت کے حوالے سے جو میں نے شروع میں پڑھی ہے، کہ حضرت مریم کی طرف اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیجا۔ جبرائیل علیہ السلام کیا ہے؟ نور، ان کی تخلیق نور سے ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی جو تخلیق ہے یہ مٹی سے ہے، تین سے، مٹی سے، کیچڑ سے، بڑا فرق ہے۔ اب نور نور ہے، یہ حضرت مریم کی طرف نہیں بھیجا، چونکہ افہام و تفہیم کا سلسلہ نہیں ہو سکتا۔ جو بات ہونی ہے، کرنی ہے، جو بھی کی اللہ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ قرآن کریم میں کچھ وضاحت فرمائی ہے، کچھ نہیں فرمائی، کچھ پوشیدہ ہے، کچھ ظاہر ہے۔ تو وہ افہام و تفہیم نہیں ہو سکتی تھی۔ انسان انسان کی گفتگو سمجھتا ہے، جن جن کی گفتگو سمجھتا ہے، فرشتہ فرشتہ کی گفتگو سمجھتا ہے، حیوانات ہیں وہ اپنی اپنی سب گفتگو بولی سمجھتے ہیں۔ اب اس سمجھنے سمجھانے کے لیے، اس عمل کے لیے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، وہ نور سے بشر میں بدل گئے، نور سے بشر میں بدل گئے۔ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، قرآن نے کہا ہے کہ مکمل بشر کی شکل میں۔ اب بشر کیسا ہے؟ جیسے آپ اور میں، ہم ہیں اس طرح، لیکن رہے نور۔ تمثل کیا، ظاہر کیا، شکل بدل لی، لیکن اپنی اصلیت پر قائم رہے۔ یہ نہیں ہے کہ ان کی تخلیق ہی مٹی سے ہو گئی، نور کی تخلیق بدل گئی مٹی، نہ، نور کی تخلیق نور ہی رہی، حضرت مریم کی تخلیق مٹی سے ہی رہی۔ دونوں نے اپنی اصلیت کو نہ کھویا، یعنی وہ مطلق جو ان کی بیسک یونٹ تھا، بیسک تخلیق تھی، وہ وہیں رہی۔ وہی صفات، نور کی صفات رہیں، بشر کی صفات رہی۔ تو اسی طرح اللہ رب العالمین نے جب اس کائنات کو بنانا چاہا، اپنی پہچان کروانا چاہیے، تو اپنی صفات کی تجلی تمثل کیا، لیکن کس طرح؟ اپنی ذات و صفات میں قائم رہتے ہوئے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے۔ اپنے نور پر تنزل ذات مطلق ہو گیا، اس ذات کا تنزل ہوا، تنزل کیا، سب چیزیں پیدا ہو گئیں، شکلوں صورتوں میں پیدا ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے کن کہا، جو چاہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اپنی ذات و صفات پر قائم دائم رہی۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی ذات حلول کر گئی۔ حلول کیا ہے؟ جیسے پانی میں میٹھا ملائیں تو چینی حل ہو جاتی ہے، ذائقہ بدل جاتا ہے، ایسا نہیں ہوا، حلول نہیں کیا۔ حلول کا عقیدہ کفر ہے، شرک ہے۔ جیسا کہ عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے
اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات ڈال دی، ایسی بات نہیں ہے، اپنی صفات ظاہر کی، عطا کر دیں، وہ الگ بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی صفات اپنی جگہ پر قائم رہتی ہے۔ الوہیت کی صفات مطلق، اس میں مطلقیت رہتی ہے، مطلق صفات اپنی صفت پر قائم رہتی ہیں۔ اسی طرح یہودی کہتے ہیں حضرت عزیر میں اپنی صفات ڈال دی، یعنی حلول کر دی، غلط ہے، عقیدہ کفر ہے، یہ اہل کتاب مشرک ہیں۔ اسی طرح ہندو کہتا ہے کہ بتوں میں اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، جو ہی اللہ کے ہو بو وہی ہے، یہ بھی شرک ہے، سریعن شرک ہے، وہ بھی سری شرک ہے۔ قل واللہ احد، فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت پر قائم رہتے ہوئے کائنات کو ہر صفت اس نے بخشی ہے، جو چاہی بخشی ہے، الا ماشاء اللہ، سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ نے چاہے۔ تو ہر چیز اللہ تعالیٰ کی صفات کا اظہار کر رہی ہے، لیکن کس طرح کہ اللہ تعالیٰ نور ہے کائنات کا، اس نور کی صفات پر قائم رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اپنا تنزل کر کے جسم بخش دیا، جبکہ وہ خود جسم سے پاک ہے، رنگینیاں بخش دیں جبکہ وہ خود بے رنگ ہے۔ اب چونکہ وقت پورا ہوا کافی بلکہ ہو گیا، انشاءاللہ اسی مضمون کو آپ کل انشاءاللہ ایک دفعہ آگے چلائیں گے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔